السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ ہمارا ٹاپک عقیدے کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی تعریفات کو جانا ہے، اور مسلمان مومین کسے کہتے ہیں، اور ایمان مجمل ایمان مفصل کی تعریف کو ہم نے پڑھا ہے، اور اب ایمان مفصل کی تفصیل چل رہی ہے۔ ایمان مفصل یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ اور ایمان مفصل کا الگ الگ اب ہم ٹاپک اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ اس کی تفصیل کو جان رہے ہیں۔ ان میں سے آمنت باللہ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، تو ایک مسلمان مومن اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے اور ان کا عقیدہ اللہ کے متعلق کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم نے آخری ویڈیو میں ہم نے جان لیا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں وَمَلَائِکَتِهِ اور میں ایمان لایا فرشتوں پر، یعنی فرشتوں پر ایمان کیسے لانا چاہیے، ایک مومن مسلمان کا عقیدہ فرشتوں کے متعلق کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فرشتے یہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار بندے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس طرح سے فرشتے بھی بندے ہیں، لیکن بڑے فرما بردار بندے ہیں۔ یعنی جو کارخانہ خداوندی میں جو اللہ کا جو نظام ہے، جو کارخانہ ہے، اس میں جو کام چلتا رہتا ہے، جو کام ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ بارش برسنا اور بجلی کا گرجنا، ہواؤں کا چلنا، آندھی طوفان کا آنا، اور پھر روزی وغیرہ کا پہنچانا، نامہ اعمال کا لکھنا، یہ کئی ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر سونپا ہے۔ یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتے کو سونپا ہے، وہ اپنے وقت پر، یعنی 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی یہاں کا وہاں نہیں ہوتا، اپنے وقت پر بخوبی طریقے سے اسے انجام دیتے رہتے ہیں۔ بڑے فرما بردار اللہ کے بندے ہیں، اور وہ زمین و آسمان ہر جگہ موجود ہے، مگر ہماری عام نظروں سے پوشیدہ ہے، اور یہ ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بے تعداد اور بے شمار ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تمام مخلوقات کے کل 10 جز ہیں، یعنی تمام مخلوقات کے 10 حصے ہیں، ان میں کے 9 حصے صرف فرشتے ہیں، اور 1 حصہ ساری مخلوق ہے۔ ساری مخلوقات اور ساری کائنات صرف 1 حصہ ہے۔ یہ معصوم ہیں، کوئی ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا۔ یہ مرد ہے نہ عورت ہے، یعنی مرد اور عورت پن سے یہ بالکل پاک ہے، اور ان کی ہماری طرح کوئی ایک صورت اور شکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ نہ یہ کھاتے پیتے ہیں، بلکہ یہ جسمانی لوازمات سے بالکل پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے ہماری طرح، اور جسمانی لوازمات سے بھی پاک ہے۔ یہ ایک نورانی مخلوق ہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے عبادت میں، اس کی حمد و ثنا میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے افضل فرشتے ہیں۔ سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے یہ 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے بہت بڑے فرشتے، اولو العزم اور مشہور فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی کام سونپے ہیں۔ آئیے دیکھیں کس فرشتے کو اللہ نے کون سا کام سونپا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے خبروں کو اور واقعات کو پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برساتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے کھڑے ہیں۔ سور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو سینگ کی شکل میں ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوتے ہی سور پھونکنے والے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی روح نکالنے پر مامور ہے، یعنی کہ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، ہر جاندار
جس کے اندر جان ہے ہر جاندار کی روح نکالنے پر مامور ہے۔ یہ تھی فرشتوں کے متعلق مختصر سی باتیں، اور ہر مسلمان ایمان والا اور مومن اس پر ایمان لانا چاہیے، ان باتوں پر، اور ان کا عقیدہ فرشتوں کے متعلق یہ ہونا چاہیے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ ان باتوں میں پکا یقین ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔